ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کے اندر گھس کر جس طرح اپنے اپنے دہشت گردوں کو مارا، اس سے دونوں طرف بچے اور عورتیں تو مرے ہی ہیں، دہشت گرد پھر بچ گئے۔ ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی پاور اور دوسری نان ڈکلیئرڈ ایٹمی پاور نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ بھی اپنے اپنے ڈکلیئرڈ دہشت گردوں کے پیچھے ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر گھس سکتے ہیں، اور یہ حق صرف امریکہ کے لیے ہی مخصوص نہیں۔ اگر امریکہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے افغانستان میں شادی کی باراتوں کو اڑا سکتا تھا تو ہم بھی بچوں کو مار کے اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں دیش دہشت گردوں کے پیچھے کتنا اور بھاگیں گے۔ جب ایران نے پاکستان کے اندر گھس کر 2 دہشت گرد بچے مارے تو اس سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ ہین کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے مقام پر فوٹو شوٹ کر رہے تھے۔ پاکستان کے اندر ایرانی میزائلوں کے برسنے کی خبر سنتے ہی پاکستانی نگران وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ کے اکنامک فورم کو چھوڑ کر پاکستان کے میدان جنگ کی طرف بھاگے۔ پھر پاکستان نے ایران کے اندر گھس کر حملہ کیا۔ دنیا کی 7ویں بڑی فوج نے اپنی رینکنگ کو درست بناتے ہوئے پھر خود کو نمبر 1 ثابت کیا۔ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مرنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے۔ خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو۔ یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو۔ 3 مہینے کا بچہ، اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا، اس کو بھی مارا گیا۔ پاکستان آرمی کے نمبر 1 ہونے کی تصدیق پاکستان کی دشمن نمبر 1 مس ماہرنگ نے بھی اسلام آباد اپنی پریس کانفرنس میں کر دی ہے۔ اس دشمن نمبر 1 کے ساتھ سینکڑوں بچے بھی بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ ان جیسے بچوں کو دونوں ملکوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ان بچوں کا بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے۔ تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی۔ مس ماہرنگ بلوچ دونوں نیوکلیئر سپر پاور کے حوالے سے دنیا کو کچھ بتا رہی ہیں۔ اس بات کو بھی سن لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ بس ڈرے اس دن سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کی سرزمین پر آوی کی ہے نا، وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے، وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے، جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کی بمباریوں سے مرتے ہیں۔ 3 مہینے کے بچے۔ ابھی آپ نے پیچھے 2 ویڈیو کلپس دیکھے اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ جو دہشت گرد بچے ہیں، جن بچوں جیسے بچوں کو ایران اور پاکستان میں مارا جا رہا ہے، ان بیچاروں کی کیا حالت ہے، اور ان کی لیڈر ماہرنگ بلوچ کس بے بسی کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ایران اور پاکستان دونوں سپر پاورز کے لیڈروں کا آپس میں رابطہ پھر سے بحال ہو گیا ہے۔ اس دوران پاکستان کی عوام اور صحافیوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور ان کی آرمی نے دنیا کی نمبر 1 آرمی ہونے کا ٹائٹل واپس لے لیا ہے۔ اور اس موقع پر مس ماہرنگ بلوچ کی ایک پریس کانفرنس سے ایک ٹکڑا بغیر سیاق و سباق کے کاٹ کر پاکستان کی ماٹ سکاٹ آنٹیاں اور نیوز اینکرز سوشل میڈیا پر پھیلا رہی ہیں کہ ماہرنگ بلوچ نے دہشت گردوں سے رشتہ داری کو تسلیم کر لیا ہے۔ دیکھیے اور سنیے پاکستان کی یہ ماٹ سکاٹ آنٹیاں کیا کہہ رہی ہیں اور کس طرح وہ ماہرنگ بلوچ کے ویڈیو کلپ کو بغیر سیاق و سباق کے پیش کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے 6 جنوری 2024 کو ایک ٹویٹ کیا
اس میں نے کچھ سوال پوچھے تھے مہرنگ بلوچ سے، اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو 1.5 ملین بلوچ ایران میں رہ رہے ہیں، جو BLF کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ریاست پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، آپ ان میں اپنی مسنگ پرسن کو کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ تو اس کا جواب 18 جنوری 2024 کو مہرنگ بلوچ نے دیا کہ ایران میں جو دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں پر آرم فورسز نے بمباری کی ہے، اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحقین اسلام آباد میں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے۔ میں جب اپنے وطن کی بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ ایموشنل ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ملک کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہوں، لیکن پاکستانیوں نے اس ملک کے درد کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی ہوگی اس دن، جس دن ایران نے حملہ کیا پاکستان پہ۔ تو آپ سب نے کس کی طرف دیکھا کہ آپ کی دھرتی ماں، وطن جو ماں ہے، اس کا بدلہ کون لے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ کسی پولیٹیشین کی طرف نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، اپنے آرم فورسز کی طرف دیکھا۔ اور اب دیکھیے مہرنگ بلوچ نے اصل میں کیا کہا تھا، اس ویڈیو کلپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں۔ وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے، مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں، یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں تو صحیح، کہاں ہے آپ کی سو کالڈ میڈیا؟ کہاں ہے آپ کی سو کالڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری؟ آئے، ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں، آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان، جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کی بمباریوں سے مرتے ہیں۔ 3 مہینے کے بچے، اور افسوس بے ضمیری کا مقام تو دیکھیں، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہو۔ پاکستان کے بیشتر صحافی اور کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں کے ایکٹیوسٹ پاکستانی فوج کے ایک بار پھر سے عاشق ہو گئے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر آپ کو اس طرح ملینز ٹریلینز بینرز دکھ رہے ہوں گے۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اس ٹویٹ میں دیکھ رہے ہیں ایک بینر لگا ہوا ہے، نیشن سٹینڈز ود آرمی، اوپر آرمی کی پکچرز ہیں اور حافظ عاصم منیر صاحب آپ کو دکھ رہے ہیں، اور نیچے اس طرح کی خون گرمانے والی شاعری جو پاکستان میں بہت مقبول ہے وہ بھی دکھ رہی ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں جو اردو نہیں پڑھ پاتے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اب میں تھوڑی سی اس کی انٹرپریٹیشن کر دیتا ہوں کہ اوپر یہ جو فوجی ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یعنی اوپر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے فوجیوں کی، ان کے ساتھ چیف آرمی سٹاف اس وقت پاکستان کے جو ہیں، تو یہ غازی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غازی اور شہید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غازی وہ ہے جو مرتا نہیں ہے بلکہ مارتا ہے، تو یہ غازی ہیں، یہ تیرے پراسرار بندے۔ اور یہ پراسرار بندے بھی ہیں جن کے بارے میں آج کل پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دکھائی دینے والی قوتیں ہیں جو پاکستانیوں کو جو ان سے اختلاف کرتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اقبال کا یہ غالباً قطع ہے، تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اقبال نے تب ہی 1930s میں جب یہ بات لکھی ہوگی تب ہی اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ ان کے جو فوجی لوگ ہیں، جو غازی ہیں، جن کا کام مارنا ہے، یہ پراسرار بندے بھی ہیں، اور پھر ان کو خدا نے ذوق خدائی بخشا ہے، یعنی وہ خدا کے بہت قریب ہیں، زندہ رہ کر بھی خدا کے بہت قریب ہیں۔ اور پھر ہے 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، تو صحرا جو ڈیزرٹس ہیں، جو ریورز ہیں، وہ ان کے پاؤں کی جوتی کے نوک سے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتنے غضبناک ہیں غازی، اور یہ اتنے بہادر ہیں کہ ان کی ہیبت سے، ان کے ڈر سے پہاڑ بھی جو ہیں وہ رائی کی طرح ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ولولہ دینے والی شاعری جو اقبال نے
پیش کی تھی 1930s میں اور آج ثابت ہو رہی ہے، اور اس طرح کے آپ کو ملینز اور ٹریلینز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے بینر سوشل میڈیا پر۔ ایران کے صوبے سیستان کے اندر پاکستانی حملے کے بعد پاکستان کی آرمی کے خلاف اب پاکستان تحریک انصاف کی ٹرولنگ والی لاٹھی تو سر دست ٹوٹ جائے گی، مگر آرمی کا سانپ بچ جائے گا، اور اس سانپ کو اب امریکہ بہادر بھی شہ دے گا کہ آفٹر آل پاکستان نے ایران کے اندر حملہ کیا ہے تو مزید بھی کر سکتا ہے۔ یوں پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہے۔ امید ہے ایران امریکہ کی شہ کو نظر انداز کرتے ہوئے برادر اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریپیئر کرے گا، تاکہ سارے برادر اسلامی ملک اپنی توجہ سر دست اسرائیل جیسے ہائی پروفائل دیش پر رکھیں اور بلوچستان جیسے معمولی مسئلے سے خود کو دور رکھیں۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.